حسد پیدا کیسے ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے کچھ چیزوں کو دیکھ کر پیدا. ایک تو جسمانی صحت ہے، دوسرے مال و دولت ہے، اور تیسرے علم و فن ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کی بنا پر لوگ ایک دوسرے پر حسد کرتے ہیں اور جلن کرتے ہیں. اور حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ اصل میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑائی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میں تیری قدرت پہ راضی نہیں ہوں، مطلب تو نے دوسرے کو زیادہ دیا، مجھے کم دیا، اس لیے میں راضی نہیں ہوں. تجھے تقسیم کرنا نہیں آتا، تو نے برابر دیا نہیں لوگوں کو. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے اور اللہ سے لڑائی کرتا ہے اور اللہ سے جھگڑا کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناشکرا بنتا ہے. تو لوگ ایسے حسد کرتے ہیں. جیسے شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس لیے حسد کیا کیونکہ اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ دیا، تو اس کو برداشت نہیں ہوا کہ اس کو کیوں دیا بڑا مرتبہ مل رہا، مجھے کیوں نہیں مل رہا. اور قابل نے حابل کو کیوں قتل کیا؟ حابل کی ترقی کو دیکھ کر کے. حابل کو جو بیوی ملی تھی وہ خوبصورت تھی، اور قابل جو ہے اس کی بیوی ویسی نہیں تھی جیسے حابل کی تھی. تو اس کی خوبصورت بیوی کی وجہ سے اس کو حسد اور جلن پیدا ہو گئی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حسد اور جلن کی جو وعید بیان کی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد کرنے کا جو گناہ ہے وہ ایسے ہے کہ حاسد آدمی کی نیکیاں ایسے کم ہوتی رہتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کم کر دیتی ہے. جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے ویسے ہی حاسد کی نیکیاں بھی جلتی رہتی ہے، وہ ختم ہوتی رہتی ہے، اور وہ بیچارہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر راضی ہونا چاہیے. دوسرے پہ حسد کرنا، دوسرے پر جلنا سب سے پہلے تو ہوتا ہے جسمانی صحت کو لے کر کہ بہت سارے لوگ وہ دیکھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں اور میں طاقتور نہیں ہوں، یا میں دیکھنے میں جو ہے میرا کلر صحیح نہیں ہے، یا میرے آنکھ ناک نقشہ جو ہے وہ برابر نہیں ہے. تو جب آدمی اپنے سے خوبصورت آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے کہ یہ میرے سے زیادہ کیوں خوبصورت ہے، یہ میرے سے زیادہ کیوں اچھا ہے، یا یہ میرے سے زیادہ جو ہے کیوں طاقتور ہے. تو اس کے دل میں ایک حسد پیدا ہوتا ہے. تو وہ حاسد آدمی جو ہے اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ ارے بھائی یہ جو آدمی ہے جس پہ تو جل رہا ہے، اگر تو چاہتا ہے اس کے جیسا تو بنے تو اس کے لیے اللہ نے تجھے بھی موقع دیا ہے کہ تو ویسے اعمال کر، نیکیاں کر، اور وہ ظاہری طور پر خوبصورت ہے، تو باطنی طور پر اپنے آپ کو خوبصورت بنا. اللہ نے اس کو بھی موقع دیا ہے. اور حسد اپنے دل میں سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ آدمی وہ جو آدمی ہے اس سے نیچے والے کو دیکھے یا اپنے سے نیچے والے کو کہ چلو ٹھیک ہے میں مان لیتا ہوں کہ میں دیکھنے دکھانے میں ٹھیک نہیں ہوں، میری آنکھیں برابر نہیں ہے، میری ناک برابر نہیں ہے، میری صورت برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں دیکھ سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، سونگھ سکتا ہوں. دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو بیچارے بولنے سے محروم ہیں، وہ بول نہیں سکتے. دنیا میں ایسے کتنے انسان ہیں جو چل نہیں سکتے، جن کو برابر پیر نہیں ہے، جن کے برابر ہاتھ نہیں ہے، وہ ہاتھوں سے کھا نہیں سکتے. پھر جب وہ ہاتھ سے کھا نہیں سکتے تو ہم سوچے کہ وہ اپنی دوسری ضروریات کیسے پوری کر سکتے ہوں گے. کتنے انسان ہیں ایسے بیچارے غریب ہے، محتاج ہے، اور پھر ان کے اوپر یہ بیماریاں ہیں، طرح طرح کی بیماریاں اللہ نے لگا دی ہے کہ کئی پیشنٹ ایسے ہیں ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ، جن کو کڈنی کا پرابلم ہے ان کو ڈائلیسس کرنا پڑتا ہے آ کے.
اور اس کے خرچے الگ الگ ہیں، کہیں پہ 2000 روپیے لگتے ہیں، کہیں پہ 1500 روپیے لگتے ہیں۔ ہم نے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، چلو ٹھیک ہے مان لیتا ہوں میں دیکھنے میں کالا ہوں، میری آنکھیں برابر نہیں ہیں، میں اٹریکٹیو نہیں ہوں، لیکن کم سے کم میری جسمانی صحت تو اچھی ہے کہ میں وقت پہ پیشاب کر رہا ہوں۔ ورنہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو 8 دن سے پیشاب نہیں ہوتا ہے تو ان کا پیٹ پھاڑ کے ان کا پیشاب نکالنا پڑتا ہے۔ اللہ نے وہ بیماری سے تو ہم کو بچایا۔ یا ایسے بھی پیشنٹ ہوتے ہیں کہ پیشاب کنٹینیو ان کا چالو ہوتا ہے تو ڈاکٹر ان کا کنیکشن ہی پیشاب کی جگہ سے کاٹ کے ایک پائپ لگا دیتا ہے کہ بھائی جب بھی تم کو ضرورت ہوں گی وہ پائپ سے تم نے پیشاب باہر نکال دینا۔ اللہ نے ہم کو اس سے تو محفوظ رکھا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اب مان لو ڈائلیسس کا جو میں نے بتایا، اگر وہ بیماری کسی کو ہو جاوے، وہ دیکھنے میں ایک دم خوبصورت گبرو جوان نظر آئے، اور وہ بیماری اس کو ہونے کے بعد میں 2000 روپیے ایک تو ہفتے کا خرچہ ہے، یعنی مہینے کے 10,000 روپیے کا خرچہ، پھر کام دھندا کچھ نہیں کر سکتا، وہ کچھ کریں گا تو تھوڑی دیر میں تھکاوٹ آ جاتی، اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتا۔ مان لو ظاہری طور پر ہمارے اندر سینکڑوں برائیاں ہیں، مگر اللہ نے کم سے کم ہم کو یہ بیماریوں سے تو محفوظ رکھا۔ آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اور حسد اور جلن اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ آدمی نیچے والے کو دیکھنے کو تیار ہی نہیں رہتا، وہ ہمیشہ اپنے سے کس کو دیکھتا ہے؟ اوپر والے کو دیکھتا ہے۔